میں اگر یہ کہوں کہ جتنی وحی کی عمر ہے اللہ نے وحی کے ساتھ ساتھ طیبہ طاہرہ کو رکھا ہے نا. ادھر سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور ادھر سے سیدہ طیبہ طاہرہ رحمت عالم کے گھر میں آئی. اللہ اللہ اللہ. جب مکہ کی بڑھیاں حضور کے قدموں میں کانٹے جس وقت پکیرتی تھیں تو کانٹے چنتے کون تھی؟ تو کانٹے چننے والی بھی کوئی تھی. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ جناب والا حضرت سیدہ ظاہرہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ 6 ماہ پہلے آپ پیدا ہوئی. تو آپ کے نزدیک مصدقہ کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ میرے نزدیک 6 مہینے والی بات زیادہ قرب ہے. وہ کہنے لگے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا درایت سے عرض کروں یا روایت سے عرض کروں؟ روایت کی بھی دلیل ہے اور درایت کی بھی دلیل ہے. روایت کا معنی حدیث کا ہونا اور درایت کا معنی عقل میں بات آئے. انہوں نے کہا جی کہ روایات کا تو مجھے پتہ ہی نہیں، آپ کوئی عقل والی بات جو لاجیکل ہو مجھے بتا دیں تاکہ میرا ذہن اس کو ڈائجسٹ کر لے. میں نے کہا عقل والی بات یہ ہے کہ اگر 5 سال پہلے اگر فاطمہ الزہرا کا پیدا ہونا تسلیم کر لیا جائے تو 6 سال یا 7ویں سال جس وقت حضور سجدے میں گئے تو اوجڑی آپ کی جس وقت یا آنتیں جس وقت حضور کی پیٹھ پر ڈالی گئیں تو ماننا پڑے گا کہ سیدہ طیبہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 12 سال کے لگ بھگ ہو گئی تھی، اور وہ تو پردے کی اتنی پابند تھی وہ 13 سال کی عمر میں حرم میں کبھی اس طرح نہیں آتی تھی. اگر 6 ماہ پہلے کی مانے تو ماننا پڑے گا وہ 5 سال کی ننھی شہزادی اپنے بابا کہ سجدے کی حالت میں جس وقت کسی نے آنکھیں ڈالی اور انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ہٹایا اور ساتھ ہی دیکھا کہ بابا آپ ان کے لیے دعائیں ضرر نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ہے میری فاطمہ میں ضرر بن کے نہیں آیا، میں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب دیکھو ایک عورت حضور کے ساتھ ساتھ ماں ماں گئی تو کچھ وقت کے لیے تھوڑے سے حلیمہ شیمہ ساتھ، پھر بیچ میں ہٹی تو فاطمہ بنت اسد ساتھ، پھر خدیجۃ الکبریٰ ساتھ، اور جب خدیجۃ الکبریٰ ہٹی تو پھر فاطمہ الزہرا ساتھ. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ نبی الکریم نے جب تک وحی کا نور بکھیرا، قرآن کو یاد کرنے والے 2 طالب علم حضور کے ساتھ رہے. اس پر بھی کسی کا مزاج نہ بگڑے، میں کسی کی دل آزاری کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا کنبہ مجھے بتاؤ کہ جس نے بالکل بچپنے سے لے کر کے وحی میں تربیت پائی ہو، نور میں. ویسے اعلی حضرت نہیں کہتے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سر دھرانا نور کا. کچھ وجہ تو ہوگی، کچھ علت تو ہوگی کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی جیسا بندہ بھی کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. دھیمے سے لہجے میں کہوں گا اس لیے کہ سارے عزت والے ہیں، سب پر سلام، کسی کے قدر اور شرف میں کمی نہیں ہے. جس نے 1 منٹ کے لیے بھی حضور کو پایا وہ بھی بڑے شرف والا ہے. اگر کائنات کے ہزاروں بادشاہ اکٹھے کیے جائیں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں بنتے. لیکن معاف کرنا یہ تو سچ ہے نا کہ کوئی صرف 1 سال رہا، ابو ہریرہ 5 سال رہے، اور اسی طرح دوسرے صحابی ہیں وہ 3 سال رہے، کوئی 1 دن رہا، کوئی 1 ہفتہ رہا، اور کسی نے جوانی میں آ کر اسلام قبول کیا، کسی نے کہولت میں آ کر. میں پوچھتا ہوں جب پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو اس وقت سے کوئی ماڈل مجھے
طالب علم بتا ہو کہ جس نے آنکھ کھولی ہو تو اس نے قرآن سنا ہو؟ جناب والا دو ہی بندے ہیں، ایک طرف علی ہے اور ایک طرف فاطمہ ہے، طرف علی ہے اور دوسری طرف فاطمہ ہے۔ بالکل بچپن سے اللہ 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 اللہ۔ شاید نہیں، یقیناً یہی وجہ تھی کہ میں نے واقعی کو پڑھا کہ جس وقت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جس وقت پیدا ہوئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے تمام اہل مکہ کی دعوت کی، تمام اہل مکہ کی دعوت کی، اور رؤسائے مکہ وہ کھانا کھانے کے لیے تو آئے، لیکن ساتھ حیرت اور استحجاب کا پیکر بن گئے، اس لیے کہ اس معاشرے میں تو عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور عورت پیدا ہو جائے تو وہ آر سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گھر میں عورت پیدا ہو گئی ہے۔ رحمت عالم نے حالات بدل ڈالے اور کہ ایسا انقلاب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بپا کیا کہ رحمت عالم نے کہا کہ آج مکہ والوں دیکھ لو کہ میں بیٹے کے تولد پر اور میلاد پر دعوت نہیں کر رہا، میں تو بیٹی کی پیدائش کی خوشی منا رہا ہوں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی، اور کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دعوت تھی، اتنی بڑی دعوت تھی، یہ بات میری حافظ صاحب کو اور ان علماء کو ساروں کو سمجھ آئے گی کہ اتنی زیادہ تھی کہ کہتے ہیں کہ جو جفنا تھا، دیگ تھی ابن جدعان کی، وہ کتنی بڑی تھی، وہ دیگ کتنی بڑی تھی۔ میں آپ کو رحمت عالم کی حدیث سناؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا سا تھا تو کنت استظل فی ظل جفنۃ ابن جدعان، میں نے حدیث کا متن پڑھا، حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت دوپہر چنگی تپ جاتی تو جس وقت ہم بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو ہمیں سائے کی تلاش ہوتی تو ہم ابن جدعان کی جو دیگ تھی اس کے سائے میں جا کر بیٹھتے تھے۔ کنت استظل فی ظل جفنۃ ابن جدعان، یہ وہی ابن جدعان ہے جس کے بارے میں عائشہ صدیقہ نے حضور سے کہا تھا حضور ابن جدعان بخشا جائے گا؟ اس نے اتنا سوشل ویلفیئر کا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ اتنی بڑی دیگ اس نے رکھی تھی حرم میں کہ یہ مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا، اور دیگ میں پکا کے جس پر کھلاتا تو کتنی اونچی دیگ تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کو مسعودی لکھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اونٹ پر چڑھ کے بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد وہ ہاتھ ڈالے تو مشکل سے اس کا ہاتھ دیکھ کے منہ میں پڑتا تھا۔ اور جس وقت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی تو حضور نے جو کھانا پکایا اور آل مکہ کو کھلایا، کہتے ہیں اتنا کھانا پکا کہ ابن جدعان کی جو دیگ ہے وہ 3 دفعہ پکے تو پھر بھی تھوڑی تھی، اس سے بھی زیادہ کھانا محمد عربی نے تقسیم فرمایا تھا، اس سے بھی زیادہ کھانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کا مطلب ایک ہوا میلاد منانا جائز، جی میلاد منانا تو جائز ہوا نا جی۔ حضور نے خود، ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہر وہ کام جو ثابت ہو حضور کے فعل سے، حضور کو اللہ نے بیٹی دی فاطمہ الزہرا، اس کی ولادت پر حضور نے کھانا تقسیم کیا، اور محمد عربی کی ولادت ہو تو یہ حضور کا کام نہیں ہے تو تمہارا اور ہمارا کام ہے نا جی، ہم میلاد منائیں اور کھانے تقسیم کریں۔ رحمت عالم نے تو نظیر دے دی، رحمت عالم نے تو طریقہ دے دیا، رحمت عالم نے تو منہاج سنت بیضاء قائم کر دیا کہ اگر میں بیٹی کا میلاد منا سکتا ہوں تو تم میرے کیسے امتی ہو کہ تم اپنے نبی کا میلاد نہیں منا سکتے ہو؟ اکمل تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن کھانا تقسیم کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ کی پیدائش ہوئی اور آپ وحی کے سائے میں پلی، اور آپ نے لوگ اس زمانے کے
میوزک سنتے تھے، جناب یہ میوزک شیطانی کا پرانا ہے، لیکن فاطمہ الزہرا تجھے سلام کہ تو نے پیدا ہونے ہی اپنے باپ کے منہ سے قرآن حکیم کی آوازیں سنی اور کتاب اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ اچھا یار کوئی ضد والی بات تو نہیں ہے نا، محبت والی بات ہے. اب میں کیا اس دفعہ انگلینڈ میں تو ایک ساتھی میرے ساتھ تھوڑی سی خودداری بتانے لگے، کہتے ہیں نا، تو میں نے ان کو کہا یار میں تجھ سے میں چھوٹا بندہ ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ناراض نہ ہو. تو وہ جس وقت اور آکڑا تو میں نے کہا بات سن، جو مچھلی ہے نا اس کو تیرنا سیکھنا نہیں پڑتا، کاکول اکیڈمی نہیں جانا پڑتا اس کو، وہ سیکھی ہوئی پیدا ہوتی ہے. تو ہم جو سید لوگ ہیں نا ہمیں خودداری سیکھنی نہیں پڑتی، ہم سیکھے ہوئے پیدا ہوئے ہیں نا. ہمیں خودداری اور استغنا اللہ کے فضل سے ہم نے سیکھی ہے. تو وہ کہنے لگا شاہ جی معاف کر دو چھوڑو جی جناب. اس کے ساتھ ہی قضیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ میرا ختم ہو گیا. تو میرے پیارے کیا مقام ہے، راوی کمزور نہیں ہے. مستدرک حاکم نیشاپوری جو بخاری کی شرائط پر بخاری سے حدیث رہ گئی تھی وہ حاکم نے نقل کی، اور مستدرک اس کتاب کا نام تہرا. آپ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. انہوں نے فرمایا کہ جنت کی پیشانی پر، جنت کی جو لو ہے مین گیٹ بڑا، یعنی پیراڈائز زون، جہاں سے جنت شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس جنت پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جنت کے دروازے پر حاکم روایت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی حبیب اللہ، الحسن والحسین صفوۃ اللہ، والفاطمہ امۃ اللہ، والفاطمہ امۃ اللہ. بھائی یہ حضور نے فرمایا، رحمت عالم نے فرمایا، میں کچھ جذبات میں تقریر نہیں کر رہا. یہ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے گیٹ پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی اللہ کا حبیب ہے، حسن اور حسین صفوۃ اللہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور فاطمہ جو ہے وہ رحمان اور اللہ کی بندیاں اور کنیز. میرے دوستو، یہ اس پر میں آپ کو بتاؤں، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتحاف السائل لکھی ہے اس کے اندر دلچسپ بات لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام جنت کے گیٹ پر کیوں، جنت کے گیٹ پر ان کا نام اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، اور پھر حسن حسین فاطمہ علی، ان کا نام جنت کے گیٹ پر. کہتے ایک ہی معنی سمجھ آتا ہے کہ جو گیٹ پر جائے گا اللہ کہے گا پہلے ان کا نام لے تو پھر اندر جاؤ. نام لے نا پڑھنا پھر اندر جا. بھائی اصل میں جو گھمنڈ ہو سکتا ہے وہ گھمنڈ تو اسی بار ہو سکتا ہے نا، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے حج کیا ہے، میں نے سخاوت کی ہے، میں جودت رکھتا ہوں، میں پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھنے والا ہوں، میں یتیم پرور ہوں،